یوٹیوب میں ہمیں اب رمضان پریپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز نظر آنا شروع ہو چکی ہیں، جس میں ہماری بہت ساری سسٹرز جو ہیں رمضان سے ریلیٹڈ ہوم کلیننگ ڈیکوریشن کے ساتھ ساتھ کچن کے ریلیٹڈ ورک جو ہیں جس میں کہ ہم ٹائم سیو کر سکتے ہیں، مطلب کہ کچھ فروزن چیزیں، کچھ چٹنیاں، کچھ مسالے بنا کے رکھنے کے طریقے بتا رہی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ میرا آج کا تھمبنیل آپ نے دیکھ کے ضرور کلک کیا ہوگا، اور میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ رمضان سے ریلیٹڈ ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر لوں، کیونکہ ویک میں میری 2 ویڈیوز آتی ہیں۔ سوچا اس میں سے ایک ویڈیو ضرور رمضان سے ریلیٹڈ ہو جب تک ہمارے رمضان کا مہینہ چل رہا ہوگا۔ نماز دیکھیں ہماری جو ہے ڈیلی روٹین کی تربیت کا ایک حصہ ہے، اور روزہ سال بھر میں ایک ماہ کا ہمارا ایک اسپیشل کورس ہوتا ہے تاکہ سال بھر کے عام معمولات کے ادائیگی کے دوران جو خامیاں انسانی طبیعت میں جگہ پا گئی ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 720 آورس پر مشتمل یہ کورس کرایا جاتا ہے تاکہ ہماری جو اس کورس کے ذریعے آئندہ سال بھر کے لیے تربیت کی جا سکے، اور انسانی جو تربیت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کسی معاملے میں اسے اگر ڈھیل دے دی جائے تو وہ کافی آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا پینا اور دونوں انسانی ضرورت تو ہیں اور اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے، لیکن اگر اس میں ڈھیل دے دی جائے تو یہی چیز آگے چل کر اس کے لیے کافی حد تک خطرناک ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ انسانی ضروریاتوں کو بے لگام نہ چھوڑا جائے اور اس کی خواہشات کی آرزوؤں اور تمناؤں کو کسی دائرے میں اس کو محدود کیا جائے تاکہ وہ خطرے کے نشان سے آگے نہ بڑھ سکے۔ روزہ جو ہے اسی فطرت کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا بھی نماز و زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت بھی جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا اور لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم تو ابھی تک حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کو جواب ملے گا یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو روزے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو بھی اس چیز کے لیے پہلے سے پریپیئر کرنا چاہیے۔ روزے کا مقصد، اس کی پریپریشن سال میں جب ایک بار یہ ایک مہینہ ہمیں مل رہا ہے تو بہت کمال کی ہونی چاہیے۔ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر بھی جائیں کہ بچوں کو اس کے بارے میں احادیث، روایات اور قرآن سے ریلیٹڈ بہت ساری آیات کے بارے میں آپ خود بتائیں تاکہ آپ کا ایک ماحول بنا رہے اور آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اور آپ کو خوشی محسوس ہو۔ روزے میں خاص بات ایسی ہے کہ جو کسی عبادت میں نہیں ہے، اور یہ کہ چونکہ روزے دار ہونے یا نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور اگر اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت ہی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کی محبت ہوگی اور دین میں کتنا مضبوط ہوگا تو روزہ رکھنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ روزہ آرام سے رکھ سکتا ہے۔ تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے، اور جو کہ رمضان میں اس طرح سے اپنی نیکیوں کو بڑھا لیتا ہے تو اس کے بعد آسانی سے نیکی کر سکتا ہے، اور جو کہ رمضان میں کسی گناہ سے بچا رہے تو پورے سال اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں گناہ چھوڑنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، بس جب شیطان قید ہو گئے تو گناہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن گناہ کی رغبت دلانے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو شیطان، دوسرا آپ کا نفس۔ بس شیطان تو قید کر دیا گیا، اب صرف ایک نفس کے گناہوں کی طرف رغبت دلانے والا رہ گیا، بس اس کو روک لینا آسان ہوتا ہے۔ پہلے کی طرح رمضان میں دونوں کو روکنے کی مشقت نہیں پڑنی پڑتی، جیسے پورے سال میں ہمیں ان چیزوں کو روکنا پڑتا ہے۔ شیطان بھی آزاد ہوتا ہے، نفس بھی جو ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں رہتا، تو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے ساتھ۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں یہ تکلیف کم اٹھانی پڑتی ہے، اور جب اس مہینے میں گناہ چھوڑ دیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تمام سال اس سے بچتے رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ غرض اس مہینے میں ہر عضو کو گناہ سے بچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا جو پہلے حلال تھیں۔
پھر جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھیں وہ کس قدر زیادہ حرام ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی وجہ یہ بھی بتلائی ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس واسطے ہے کہ تم بھی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ رمضان میں پہلے سے کتنا زیادہ پرہیزگار ہو گیا ہے، پہلے کی حالت میں اور اب کی حالت میں اس کا کتنا فرق آیا ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ بے پردگی کو چھوڑا یا نہیں، غیبت سے بچا یا نہیں، مگر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں چھوڑ دی اور دونوں حالتیں ایک سی ہیں، کسی بات میں کوئی کمی نہیں آئی، بس فقط ایک یہ کام کیا کہ کھانے کے ٹائمنگ چینج ہو گئے، سحری ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے، کچھ کھانے میں بھی کمی نہیں آئی، پہلے جیسے کھا رہے ہیں اتنے ہی رمضان میں بھی کھا رہے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے روزہ جو ہے نا ہم پر اس واسطے فرض کیا تھا کہ برائیاں کم ہو جائیں، مگر ہم لوگوں نے کچھ بھی کم نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس مہینے میں ان کا کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ چلیں کھانا پینا اپنی جگہ پہ اگر پہلے کے برابر بھی کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر گناہ تو کسی طرح سے جائز ہی نہیں نا۔ تو بعض تو رمضان میں اور بھی زیادہ جو ہے نا اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس مہینے میں جتنا زیادہ ثواب آپ کے عمل کا ملتا ہے اتنے ہی آپ کے گناہ کا بھی آپ کو ڈبل گناہ ملے گا نا۔ تو دیکھ لیجئے پانچوں وقت کی نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں۔ عموماً نماز کے وقت سے دیر کر کے پڑھنے کی بھی تھوڑی سی عادت ہوتی ہے، اور اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کچن میں ہماری مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہے، عصر کی نماز اکثر لیٹ ہو جاتی ہے، تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور قضا نہ بھی ہو تو دیر تو ضرور ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہاں پہ اس چیز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا پڑے گا۔ لیکن اس پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بس ہم نے روزہ تو رکھا ہوا ہے نا، بڑا تعجب ہے کہ نماز چھوڑ دیا اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کو اس قدر بڑھا دیا ہے، 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہم اس قدر گناہ نہ کریں۔ نیکیوں کو 10 گنا کر دینے پر بھی ہمارے گناہ ہی زیادہ رہتے ہیں۔ چاہے تو یہ تھا کہ نیکیاں بڑھتی رہیں اور اس کو بھی اگر جانے دی جائے تو برابر تو رہتی۔ جب ہماری یہ حالت ہے تو وہ ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں تو پھر بھی ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ اس کو بھی جانے دیجیے، اگر ہم ہمیشہ گناہوں کو ہی گھٹا نہیں سکتے تو رمضان میں تو ایسا کر لینا کہ ہر چیز کو ہم گناہوں سے بچا سکیں۔ خیر یہاں پہ میری روٹین چل رہی تھی اور میں باہر بھی گئی ہوئی تھی، باہر جا کے مجھے کچھ کام تھے، ساتھ میں نے سوچا آج پیزا بھی بناؤں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کن چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کن پہ نہیں دینی چاہیے، کون سی چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں، کون سی چیزیں ہمارے ساتھ جانی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے کیا رہنا ہے۔ ایک اچھی اولاد کو ہم دنیا میں چھوڑ کے جائیں، ان کو سکھائیں یہ ساری چیزیں، گھر میں تمام کریں۔ آپ تھوڑا سا ایک ٹائم آپ سیٹ کریں جس میں آپ کسی آیت یا حدیث کے اوپر اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں، ضرور روٹین بنائیں، چاہے سحری کے بعد کا ٹائم رکھ لیں آپ، چاہے تراویح کے بعد کا ٹائم رکھ لیں، کیونکہ اس وقت بچوں نے بھی کھایا پیا ہوتا ہے، آپ نے بھی کھایا ہوتا ہے، آپ کی انرجی لیول ذرا اچھا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم اتنا اچھا ہوتا ہے، اس فریش آپ بہت ساری باتوں کو کر سکتے ہیں۔ کوئی دین کی ایک کتاب رکھیں، اس کے اندر بہت ساری تفاسیر ہوتی ہیں، روایتیں ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہیں، ان کو بچوں کو سنانے کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے بچوں کے دماغوں میں وہ چیزیں فیڈ ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے بچوں نے روزہ رکھا ہے پورا دن وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تراویح پڑھنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، بس ان کو یہ ہے کہ ان کی پسند کی افطاریاں بنی ہیں، بنائیں، آپ کیوں نہیں بنائیں، لیکن ساتھ میں ان کو بتائیں کہ آپ اپنا پسندیدہ روزے کا اہتمام بھی کریں۔ پسندیدہ روزہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی اس کے اندر عبادات کتنی بڑھ گئی ہیں، آپ گناہوں سے کتنے بچ گئے ہیں۔ بہت بڑے بڑے اب تو پلانرز آ گئے ہیں، میں نے دیکھا پلے اسٹور پہ جا کے کہ اچھے خاصے آپ کے پاس ڈیجیٹل پلانرز موجود ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، بچوں کو اس پہ ٹک لگانا بتائیں۔ ادروائز میں نے دیکھا ایک اور جگہ پہ تو اس طرح کی ڈائریز بھی آ گئی ہیں کہ اس کے اندر آپ کے صدقے کا بھی ایک سائڈ بنی ہوئی ہے، اس میں روزے کے اندر آپ نے کون سی نیکی کی اس کی بھی سائڈ، بچوں کے لیے وہ ایک بہترین چیز ہے۔ بچوں کو اس طرح کے گفٹ دیں آپ رمضان میں تاکہ بچوں کو محسوس ہو کہ یہ ایک اسپیشل مہینہ ہے اور اس کے جو ہے نا اتنے گھنٹے جو ہیں ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں جو کہ پورے سال دوبارہ نہیں آ سکتے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رمضان سیریز ضرور شیئر کروں گی، میری بہت ساری سسٹرز نے کہنا ہے کہ ضرور شیئر کریں، اور اس کے اندر ہم لوگ ہر رمضان سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور اس کے اندر کچھ نہ کسی حدیث کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انتظار رہے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ جو ہیں میرے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں، اس لیے آج میں نے یہ ویڈیو شیئر کی کہ رمضان پریپ آپ کے ساتھ اسٹارٹ کروں، استقبال رمضان پہ بات کروں، رمضان سے جو بھی ریلیٹڈ چیزیں مجھے پتہ ہے میری نالج میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ آپ کو بھی انشاءاللہ وہ چیزیں پسند آئیں گی اور آپ بھی اس کو اپنی لائف میں فالو کریں گے۔ ہمیں ہر پچھلے سال کو رمضان کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ سوچنا ہوگا کہ پچھلے سال جو جو چیزیں ہم نے کی ہیں غلط تھیں
کسی کی برائی، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی چیزوں کو برا کہنا، ان ساری چیزوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو. تو اس مہینے اس چیز کا عہد کریں گے تو آگے ہمارے مہینے اور سال اچھے گزریں گے. تو پیزا بن گیا. تو جناب اجازت دیں، پھر ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.